السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ ربیع الاول ہم پر سایہ فگن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کی خاص نسبت ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور وہ اس طرح سے کہ اسی مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، اور اسی مہینے میں آپ کا وصال بھی ہے۔ اس معنی کر یہ مہینہ بہت خاص ہے، اور اس بات کا متقاضی ہے کہ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، آپ کو یاد کیا جائے، آپ کی اتباع کی نیت سے آپ کی سنتوں کا تذکرہ کیا جائے، اور آپ نے جو عظیم قربانیاں امت کے لیے پیش کی ہیں ان قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، اور اللہ نے ان دعاؤں کا قرآن میں ذکر بھی کیا، اور ان ساری دعاؤں کو ہم زندہ آنکھوں سے قبول ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر دعا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد، اور مکۃ المکرمہ میں آبادیاں بسنے اور آباد ہونے کے بعد، کہ جب ذرا سا بسی اور آبادی نظر آئی اور یوں امید جاگی کہ اب یہ علاقہ ایک شہر بنے گا،
یہاں نسلیں آباد ہوں گی، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اس کا طواف وغیرہ شروع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار یہاں انہی میں سے ایک رسول بھیجیے گا، یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول ان کے سامنے آپ کی کتاب کی آیات تلاوت کرتے ہوں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں گناہوں سے گندگیوں سے پاک اور صاف کرتے ہوں، تو ایسے عظیم رسول ان میں بھیجیے گا، مبعوث فرمائیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی بالخصوص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ انہوں نے جو مانگا تھا، جیسی عظیم شخصیت کو مانگا تھا، اللہ نے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے مانگی تھی کہ انہوں نے اپنے پہلے تمام انبیاء کو دیکھا سنا کہ انبیاء جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، لمبا وقت گزر جاتا ہے تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے قوموں کو بہکانے کا، بھٹکانے کا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چلے جانے کے بعد اتنی مقدس سرزمین پر اور ہماری پاکیزہ نسل کے اندر شرک و کفر نہ لا دے شیطان۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو اے اللہ ایک نبی بھیجیے گا جو ان کو پاک کرے، انہیں صاف کرے، جہنم کے راستے سے بچا کے جنت کے راستے پہ گامزن کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اندیشہ تھا وہ ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے ایک شخص گزرا ہے عرب میں، عمرو بن لحی، جس کا تذکرہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ کل میدان آخرت میں جب عرب کی شرک و بت پرستی کا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، تو سب سے پہلے سوال عمرو بن لحی سے ہوگا، کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد عرب جیسی سرزمین پر سب سے پہلے شرک اور بت پرستی جس نے شروع کی وہ عمرو بن لحی تھا، مکہ کا رہنے والا، ملک شام سے بت خرید کے لایا تھا اور سب سے پہلے اس نے اس کی پوجا شروع کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا شرک و کفر اس کے کندھے پر ہوگا میدان آخرت میں، کل سب سے پہلے اللہ اس سے سوال کریں گے تم نے کیوں شروع کیا یہ؟ تو اندیشہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کہیں شیطان پھر بت پرستی میں مبتلا نہ کر دے، اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ اندازہ لگائیے حرم کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ کیسا شیطان نے کام کیا تھا اس عظیم اور پاکیزہ سرزمین پر۔ الغرض ہر طرف شرک تھا، کفر تھا، توحید کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور اتنے پر بس نہیں، اس کے علاوہ جتنی خرابیاں، جتنا فساد ہو سکتا تھا، اخلاقی فساد، معاشرتی فساد، سب عام تھا، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہونے کا کوئی عقیدہ نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ جو جس کا حق چاہتا چھین لیتا، جو جس پر چاہتا ظلم کر لیتا، جو جیسا جس پر چاہتا جان لیوا حملے کرتا، کوئی باز پرس کا اور اللہ کے پاس جواب دہ ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو ہر طرف سے بالکل اندھیرا تھا، ظلمتیں تھیں، شرک و کفر کی ہوائیں تھیں۔ ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے ساری دنیا کا قلب کہلانے والا شہر، شہر مکہ المکرمہ میں۔ اور جو مانگا ابراہیم علیہ السلام نے، اس دعا کی قبولیت کی شکل میں آمد ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش آج سے 1448 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے 1450 سال سے زائد حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شہر مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ اور آپ کی آمد سے لے کر نبوت و رسالت سے سرفراز کیے جانے تک زندگی کا ہر لمحہ، ہر مرحلہ، ہر گوشہ بالکل ممتاز تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
کہ آپ جیسی شخصیت دنیا میں نہ آئی نہ قیامت تک آ سکتی ہے. چنانچہ آپ کی جب ولادت کا وقت ہوا، آپ کی والدہ حضرت آمنہ خود کہتی ہیں کہ خوابوں میں مجھے بشارتیں ملتی تھیں، خوشخبریاں دی جاتی تھیں، مجھے روشنیاں نظر آتی تھیں. وہ سب کچھ دیکھا حضرت آمنہ نے جو دنیا میں کسی ماں نے نہیں دیکھا. یہ امتیاز تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ خصوصیت تھی جو کسی کو عطا نہیں ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی دنیا میں معصوم شکل میں. دنیا میں اور بھی نومولود آتے ہیں اور آتے رہیں گے قیامت تک، لیکن آپ کی آمد سب سے جداگانہ تھی کہ وہ صبح نورانی صبح تھی. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو تورات و انجیل کے عالم تھے، بشارتوں سے واقف تھے، انہوں نے جب وہ صبح دیکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی، انہوں نے کہا یہ صبح اور صبحوں سے الگ ہے. ضرور دنیا میں کچھ عجیب و غریب ہوا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ انقلابی فیصلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنی نورانیت ہے آج کی صبح میں. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی تھی. کہاں مکہ المکرمہ اور کہاں کسرا، یعنی اس زمانے کا طاقتور ملک فارس، اور فارس کا عظیم دربار، اور اس عظیم دربار کی چھتوں میں لگے ہوئے کنگورے رات میں گرتے ہیں اچانک جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو. پریشان ہو جاتے ہیں درباری بادشاہ کہ آج تک جو نہیں ہوا وہ آج ہوا، آخر کیوں ہوا؟ جب ان کے مجوسیوں سے، نجومیوں سے ان لوگوں نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کچھ سوچ کے آخر ہوا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کسی عظیم شخصیت کی آمد ہوئی ہے. اور اتنا ہی نہیں، وہاں کے بادشاہ نے، کسرا نے یہ خواب دیکھا اس رات کہ عرب کی سرزمین سے گھوڑ سوار نکل رہے ہیں سفید کپڑوں میں ملبوس ہو کر، اور بہت تیزی سے دوڑے جا رہے ہیں، اور اتنے طاقتور انداز میں کہ کوئی انہیں روکنے کی سکت نہیں رکھتا. اور وہ کسرا میں، فارس میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کے تخت و تاج پہ قبضہ کر رہے ہیں. اس نے یہ خواب بھی بیان کیا نجومیوں کے سامنے. نجومیوں نے خواب سن کر کہا کہ ہو نہ ہو کہ اس رات جس عظیم شخصیت کی آمد ہوئی ہے عرب میں، یہ انہی کے غلام، انہی کے سپاہی ہوں گے. ایک دن آئے گا کہ فارس پہ حملہ ہوگا اور فارس وہ فتح کریں گے اور تمہاری یہ ظالمانہ حکومت کا خاتمہ کریں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے محض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر. ایک معصوم کی شکل میں آپ دنیا میں آئے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں تہلکہ مچ رہا ہے. ایک اشارہ مل رہا ہے، بشارتیں مل رہی ہیں کہ دنیا میں کچھ عظیم ہونے والا ہے، کچھ انقلاب ہونے والا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے لے کر اخیر تک آپ کا ہر عمل، ہر فعل جداگانہ تھا، انقلابی تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کے عمر میں داخل ہوئے. سارے دنیا کے جو بچپن کا انسان جو بچپن گزارتا ہے اس سے بالکل جداگانہ، لہو و لعب سے بالکل دور، انتہائی سنجیدہ اور خاموش مزاج تھے آپ. بچپن کے بعد کا مرحلہ آتا ہے نوجوانی کا، جسے زندگی کا رنگین مرحلہ کہا جاتا ہے، جہاں آدمی ایک وجد میں ہوتا ہے، ایک کیفیت میں ہوتا ہے، ہر خواہشات پوری کرنا، اور وہ کسی کے قابو میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اپنے قابو میں نہیں ہوتا. ایک مرحلہ ہوتا ہے نوجوانی کا. لیکن اس مرحلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا عرب کی سرزمین پر الصادق الامین کی حیثیت سے. کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس زمانے میں جنگجو بہت تھے، اس زمانے میں بڑے سے بڑے قاتل کے نام سے لوگ مشہور تھے، بڑے سے بڑے ظالم و جابر بادشاہ کے لقب سے لوگوں کو جانا جاتا تھا. لیکن اس زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ صادق اور امین بھی کوئی انسان ہوگا. صادق انتہائی سچا، امین امانت دار. چنانچہ عرب کہتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ پر صرف سچائی کا تجربہ کیا ہے، کبھی جھوٹ کا سایہ تک آپ کے قریب نظر نہیں آیا. یہ ابھی نوجوانی کا عالم ہے، ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، ابھی نبوت اور رسالت کا آپ نے دعویٰ نہیں فرمایا، ابھی نوجوانی کا عالم ہے. اور اس ماحول میں جس کہتے ہیں انسان ماحول کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ ماحول تھا ظلم کا، بربریت کا، حقوق کی پامالی کا، حقوں کو چھین لینے کا، نہ جانے کیسے کیسے فساد اور بگاڑ کا ماحول تھا. اس ماحول میں صادق اور امین کے لقب سے جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا. اسی لیے دنیا کے سارے نوجوانوں کی نوجوانی ایک طرف اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کا عالم ایک طرف. اندازہ لگائیے, کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی خیانتیں تھیں, اتنی لوٹ مار کا بازار گرم تھا اس زمانے میں کہ بھائی اپنے سگے اور خونی بھائی پر بھی یقین نہیں کرتا تھا, بھروسہ نہیں کرتا تھا. اگر اسے کوئی چیز بطور امانت رکھوانی ہو, مکے سے باہر بہت دور سے سفر کر کے مکہ آتا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی کوئی چیز امانت رکھوا کے جاتا تھا کہ یہ میری چیز ہے, بطور امانت رکھیے. خونی رشتہ داروں پہ بھروسہ نہیں تھا. ایسا زمانہ تھا وہ جدھر جس کو موقع ملا ہڑپ لیا, قبضہ کر لیا, حملہ کر دیا, وہ زمانہ تھا. ایسے زمانے میں دور دراز سے سفر کر کے آنا اور ایک انجان شخص کے حوالے اپنی قیمتی چیز کر کے مطمئن ہو کے چلے جانا, کیا کوئی مذاق ہے؟ کوئی معمولی سی بات ہم سمجھ سکتے ہیں اسے؟ آج کوئی کتنا بھی امانت دار شخص مشہور ہو, کیا ہم دور دراز سے سفر کر کے اس کے پاس کوئی چیز رکھا کے اطمینان بخش اپنے گھر واپس لوٹ سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا. حالانکہ یہ زمانہ ابھی اتنا خیانت والا نہیں جتنا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے, لیکن کیا زمانہ تھا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا امانت داری تھی. الصادق اور الامین کے لقب سے یوں ہی آپ کو نہیں نوازا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بے داغ, انتہائی پاکیزہ, انتہائی صاف ستھری, یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا. اور کیا خوب لکھا ہے سیرت نگار نے کہ 3 شخصیتیں دنیا میں ایسی ہو سکتی ہیں. ہر انسان کی زندگی میں 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. چھپائے گا زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا. ہوتا ہے کہ آدمی اندر سے برا ہے, گنہگار ہے, لیکن اپنے آپ کو نیک ثابت کر رہا ہے. وہ کہیں اور ثابت کر سکتا ہے, کہیں اور دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن 3 لوگوں کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. سب سے پہلا گھر والی زوجہ, کبھی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ خوب اچھی طرح جانتی ہے میرا شوہر کتنے پانی میں ہے. 2 دن 4 دن اس کے سامنے ہم نیک بنیں گے, ساری زندگی دھوکہ دے کر نیک نہیں بن سکتے. اندر جیسے ہیں وہ کھل کے سامنے آئے گا, اور ہم اندر جیسے ہیں وہ خوب اچھی طریقے سے پہچان لے گی, پرکھ لے گی. بیوی خوب اچھی طرح شوہر سے واقف ہوتی ہے. دوسرا جگری دوست کہ جس کے ساتھ پوری جوانی بچپنا گزارا ہے, وہ نبض نبض سے واقف ہوتا ہے, جس کے ساتھ سفر حضر ہر جگہ ساتھ رہا ہے, وہ خوب اچھی طرح واقف ہوتا ہے. جگری دوست سے آدمی اپنے اندر کو کبھی چھپا نہیں سکتا. کہیں اپنی ظاہری جو تقوی ہے وہ کچھ دیر کے لیے دکھائے گا, جس سے گھنٹے 2 گھنٹے کی ملاقات ہو وہاں اپنا ظاہری نیک ثابت کرے گا. لیکن جس کے ساتھ صبح و شام ہے, تنہائی ہے, مجلسیں ہے, جس دوست کے ساتھ, اس سے زیادہ نہیں چھپ سکتا. وہ خوب اچھی طرح واقف ہوتا ہے کہ اندر سے یہ دوست کیسا ہے. تیسرا ماتحت یعنی اولاد اور ملازم, ان سے آدمی چھپ نہیں سکتا. خاص طور سے ملازم جو ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں, ہمارے نوکر چاکر ہیں, وہ سب سے بڑے گواہ ہوتے ہیں ہمارے اخلاق کے, کیونکہ وہ ہمارے خوشی کا بھی موقع دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے غم کو بھی پرکھے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے غصے کے بھی گواہ ہوتے ہیں کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو کیا کیا بکتے ہیں اور اپنے ماتحتوں پر کیا کیا ظلم کرتے ہیں, کیسی کیسی گالیاں دیتے ہیں, وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے. ہم گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے کہیں جا کے خوب اپنا پارسا ظاہر کر دیں گے, ہو سکتا ہے, لیکن ملازمین خوب اچھی طرح ہمارے اندر اور باہر کے گواہ ہوتے ہیں. ملازمین میں ہمارے تمام ماتحتین آ جاتے ہیں. اندازہ لگائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی, آپ سیدھا تشریف لائے اپنی زوجہ کے پاس اور زوجہ کے سامنے صاف صاف واقعہ بتا دیا. واقعہ کیا تھا؟ خلاف عقل, عقل میں آنا ہی والا نہیں تھا کہ ایک عجیب مخلوق آئی, فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آ کر انہوں نے مجھے یہ آیتیں سنائی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ 5 آیتیں, اور ساری انسانیت کو نیک راہ پر لانے کی ذمہ داری دی, نبوت و رسالت کا تاج پہنایا. یہ ساری وہ باتیں تھیں, نہ کبھی سنی گئی تھی, نہ کبھی دیکھی گئی تھی, خلاف عقل یہ بات. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہہ رہی ہیں بالکل سچ ہے, میں اس کی تصدیق کرتی ہوں, اور صرف تصدیق نہیں, میں کلمہ پڑھتی ہوں, میں سب سے پہلی ایمان لانے والی خاتون بنتی ہوں. اندازہ لگائیے
کیوں آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا ایک زوجہ نے کہ انہوں نے خوب اچھی طریقے سے دیکھ لیا تھا، پرکھ لیا تھا، اتنی بے داغ شخصیت، اتنی صاف ستھری شخصیت، رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں آئی آج تک۔ آج دنیا میں کتنا بھی نیک آدمی ہو، کتنا بھی بڑا جبے قبے والا آدمی ہو، اپنی زوجہ کے سامنے خلاف عقل کوئی بات کہہ کے دیکھ لے فوراً کہے گی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا تو کبھی سننے میں نہیں آیا، دلیل دیجئے۔ وہ کبھی یہ نہیں دیکھے گی میرا شوہر اتنا نیک ہے، بظاہر یہ ہے، کیونکہ اسے خوب معلوم ہے کہ کتنے پانی میں ہے، لیکن کتنی صاف ستھری امیج رہی ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زوجہ نے سنتے ہی کہہ دیا بالکل سچ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے تسلی بھی دے رہی ہیں میرے پیارے شوہر گھبرائیے مت، فکر مت کیجئے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی۔ کیا خوب۔ دوسری شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانی کے عالم سے 40 سال کی عمر گزر گئی، کم و بیش 20 سال سے زائد کا عرصہ قریبی یارانہ طریقے سے گزارا ہے دونوں نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خود کتابوں میں لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے علاوہ بے تکلف اگر کسی کے گھر جاتے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا مکۃ المکرمہ میں، باقی اور کسی کے گھر نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جان سکتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بات رکھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، فوراً انہوں نے کہا اصدقک، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے، اتنا ہی نہیں، کتابوں میں لکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ میں خواب میں کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا کہ آپ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں وہاں سے نور گزر رہا ہے، آپ میرے گھر تشریف لاتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر نور آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ میں سمجھ رہا تھا آپ عام شخصیت نہیں ہے، آپ کوئی عظیم شخصیت ہے اور کچھ عظیم انقلاب ہونے والا ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر سوال کرنے کا حق تھا، دلیل مانگنے کا حق تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، لیکن نہیں مانگا انہوں نے، نبض نبض سے واقف تھے، اور واقف یہ تھے کہ ان سے سچا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ان سے صاف ستھری امیج اور صاف ستھرے اخلاق والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرے ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ماتحتی میں رہتے تھے بالکل بیٹے کی طرح۔ حضرت ابو طالب نے حوالے کر دیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ علی کو رکھیے، اپنے پاس رکھیے، اپنی تربیت میں رکھیے، اپنی پرورش میں رکھیے۔ چنانچہ پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزاری ہے۔ ابھی کمسنی کا موقع ہے، لیکن جب ان کے سامنے بات آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا۔ آپ کے جو گھر کے اندر کا جو مزاج ہے، عام طور پہ گھر کے باہر آدمی شریف نظر آتا ہے، لیکن گھر کے اندر سارے غصے وغیرہ کا اظہار گھر کے اندر کرتا ہے، بچوں پہ کرتا ہے، لیکن گھر کے اندر کا مزاج بھی آپ کا اتنا صاف ستھرا تھا، اتنا پاکیزہ، اتنا بااخلاق تھا کہ آپ کی تربیت میں رہنے والے حضرت علی نے جب سنا فوراً کلمہ پڑھا اور یہ گواہی دی کہ یہ صرف سچ ہی سچ ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ تین شخصیتوں کی گواہی بتا رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی پاکیزہ تھی، کتنی صاف ستھری تھی، اتنی سچی شخصیت، اتنی امانت دار شخصیت، اتنی پاکیزہ شخصیت نہ آئی نہ قیامت تک آئے گی۔ اللہ نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا کأنک خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو اللہ نے ویسا ہی بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور دنیا میں یہ آپ کا تعارف ہے اور آپ کا یہ مقام ہے آپ کے اخلاق کا۔ ایسے رسول کو مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اے اللہ ان میں ایک رسول بھیجیے گا۔ اور اس کے بعد تین مقصد بیان کیا، اور ہماری ذمہ داری ہے کم سے کم اس ماہ ربیع الاول میں کہ یہ تین مقاصد کو اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ یتلو علیہم آیاتک، کہ آخری رسول کی آمد ہوئی ہے قرآن کریم کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کی تلاوت اپنا روز مرہ کا معمول بنائیں، بالخصوص ماہ ربیع الاول میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں پہلا مقصد ہے یہ قرآن کریم کی تلاوت۔ جتنا قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اتنا ہمیں نبی کا قرب نصیب ہوگا،
उतना हमें नबी की जिंदगी और सीरत से कुर्ब नसीब होगा, अमल की तौफीक मिलेगी, घरों में बरकतें होंगी, जिंदगियों में बरकतें होंगी, कुरान करीम की तिलावत हो। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, दूसरा मकसद तिलावत से आगे बढ़कर उसके इल्म मानी और हिकमतों को जाना जाए, उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ी जाए। पूरी कुरान की तफसीर नहीं पढ़ सकते, मुश्किल है, वक्त नहीं है। मशहूर सूरतों की तफसीरें हों, सूरह कहफ है, सूरह यासीन है, सूरह यूसुफ है, ये तर्जुमा समझ के जब पढ़ें, तफसीर जब पढ़ें और अपने आप को जब हम टटोलेंगे कि हम किधर हैं इसमें, यकीन जानिए कुरान एक जिंदा किताब है, कशिश रखती है अपने अंदर हम तब्दीली महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। तिलावत हो और उसके बाद उसकी मानी और हिकमतों को समझकर अमल हो। और तीसरा मकसद वयुज़क्कीहिम, गुनाहों से पाक साफ किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया गुनाहों में डूबी हुई थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत के साथ एक एक गुनाह से पाक किया, साफ किया, मुनव्वर किया और रोशन किया। तो हम सब भी कम से कम इस माह रबीउल अव्वल में गुनाहों से अपने आप को दूर रखेंगे और जो गुनाह हो गए तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद एक अजीम एहसान है हम सब पर अल्लाह ताला का। इस एहसान का बदला हम नहीं चुका सकते, लेकिन कम से कम कुछ तो कोशिश हो, कोशिश इस तरह हो कि कम से कम इस महीने में 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। ये कम से कम है, वरना ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा हो, और सिर्फ ये महीने में नहीं पूरी जिंदगी में हो। तो कम से कम इस महीने में उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक के नजराने हमारी ज़बान पर हों। ये सब इस माह मुबारक के तकाजे हैं, और हम हो सके तो दुनिया वालों को बताएं हमारे नबी कितने अजीम थे, कितने पाकीज़ा थे, कितने साफ सुथरे थे अखलाक के एतबार से, कि आप जैसा न आया न क़यामत तक कोई आ सकता है। नजात इसी में है कि उनकी पैरवी की जाए, उनकी इत्तिबा की जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए, हर शुरूर और फितन से हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।